الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. موالیان مولائے کائنات، واجب الاحترام صاحبان ولایت علی ابن ابی طالب، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، آج مجھے وہ کرنے کا پورا حق غدیر نے دیا ہے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں قریب آ جائیے، تو آج میں کہ جو کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ دہرا رہا ہوں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں غدیر میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ ولایت کے معنی نعرہ نہیں ہے. یہی تو میں آج زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس دن ولایت کو دنیا سمجھ لے گی نا، اس دن سپر پاور ہو جائے گی. علی والے ہم نے ولایت کو نہیں سمجھا، نفسانی خواہشات کو کچلنے کا نام غدیر ہے، نفس کو علی کے حوالے کر دینے کا نام غدیر ہے. یعنی نفس چاہتا ہے کہ ہم ٹیک لگا کے بیٹھیں، لیکن رسول چاہتے ہیں کہ ممبر کے قریب آئیں، تو رسول کے چاہنے کا نام غدیر ہے. یا علی یا علی. محمود بھائی تشریف لائیں. ماشاءاللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ ہے غدیر کا سما. اور ماشاءاللہ ملا افتخار صاحب تو آج مکمل علامت غدیر اور رایت غدیر اور پرچم غدیر اور جھنڈے غدیر نظر آ رہے ہیں. مولا سلامت رکھے، آپ سب کو آباد رہیں. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں بھئی ایسے بیٹھے رہیے کہ یہ نہ لگے کہ آج کسی کے ابا کا فاتحہ ہے. آج ہر چہرے سے یہ ظاہر ہو کہ آج غدیر ہے، آج ہمیں مولا ملا ہے، آج مومنین کو قیامت تک کی ولایت سے رسول نے جوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا نہ شجرہ نسب ٹوٹتا ہے، نہ سلسلہ ولایت ٹوٹتا ہے. میں بڑی توجہ رہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کھڑا اس لیے کیا گیا ہوں کہ تاکہ تقریر کہلائے. اور تقریر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ صرف اور صرف 35 منٹ دین. مگر یہ پیغام غدیر آپ پر ہم پر واجب ہے. جشن منانا واجب نہیں ہے، لیکن غدیر پہنچانا واجب ہے. اب اسی پہنچانے میں آپ جشن سے پہنچائیں، تقریر سے پہنچائیں، تبرک سے پہنچائیں، تحفوں سے پہنچائیں، جیسے یہ آپ کو اختیار دیا گیا، لیکن پہنچانا پیغمبر نے. دیکھیے غدیر میں ہوا کیا، یا ایھا الرسول بلغ. قافلہ روکا گیا، کہا گیا پہنچاؤ. اور کیا کہا گیا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا، رسالت ہی نہیں پہنچائی. یعنی غدیر میں 23 سال کی زندگی کو اللہ نے سمجھا دیا کہ اگر علی کی ولایت کو نہیں پہنچایا تو رسالت ہی نہ رہی. تو جب ولایت علی کے بغیر رسول نہیں رہ جاتا تو مسلمان کیسے رہ جائے؟ سارے دیکھیے آج جو غم میں مبتلا ہیں، حیدری، آج جو غم میں مبتلا بیٹھے ہیں نا، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی نسلوں میں غدیر پہنچی ہی نہیں. آج کے دن غم کیسا؟ آج کے دن اللہ نے چاہا کہ مومن غموں سے دور رہے. آج کے دن شریعت نے چاہا کہ مومن غموں سے دور رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے اعمال غدیر آپ نے کیے، کہیں پر زیارت امام حسین نہیں رکھی گئی کہ کسی مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائے. یہ ہے غدیر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اپنوں میں عید ہے،
کسی شاعر نے کہا تھا، آپ کا سنا ہوا ہے کہ اپنوں میں روز عید ہے اور غیروں میں روز غم. اپنوں میں روز عید ہے تو آج جو یہاں غم میں ہے وہ غیر ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر غیروں میں بیٹھ کے کوئی خوش ہے تو وہ اپنا ہے. یہ منزل ہے نا. تو اوروں میں روز غم، اپنوں میں روز عید ہے. اپنوں میں روز عید ہے، غیروں میں روز غم. یہ کیسا عین غین ہے عید غدیر کا. آئے آئے آپ دیکھ لیں یہ عین غین. تو ذرا بھیا تھوڑا سا آج کے دن رسول اللہ نے چاہا ہے کہ مومن مسکرائے. یہ میری چاہت نہیں ہے، یہ رسول نے چاہا ہے کہ مومن مسکرائے. علی مولا نبر بھائی آپ سلامت رہیں. علی مولا ماشاء اللہ. آئیے بھائی آ جائیے، آج جتنوں کو جگہ دے دیجیے. آج ایک جملہ بول دوں، اچانک یاد آ گیا. آج جب اربعین کرنے لوگ کربلا جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کربلا کی زمین کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جتنے زائر پہنچتے جائیں کربلا اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے. خدا کی قسم یہ تو کربلا نے آ کر کے غدیر کا نقشہ بتایا ہے کہ اگر مسلمان غدیر میں پہنچتا جاتا تو غدیر پھیلتی جاتی ہے. اور یہ جملے یہ یاد رکھیے گا، یہ جو غدیر سے پہلے محرم کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک جملہ ہے. یہ سن لیں، یہ بہت بڑے محرمی جو ہیں انہوں نے غدیر سمجھا ہی نہیں. اچھا جب بھی ہم کبھی علی کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ علی 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 کرتا ہوا سارے معاملے پہ پانی پھیرتا ہے. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کہاں غائب ہو جس دن علی علی کرنے کے لیے اللہ نے بھی کہا ہے، رسول اللہ نے بھی کہا. تمہارا پتہ کیوں نہیں ہے؟ آج تو علی علی کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، آؤ علی علی کریں، مل کے سب علی علی کریں. آج تو دعوت دی گئی ہے کھلے عام، منبر لگا کے رسول نے علی علی کہلوایا، اللہ نے رکوا کے علی علی کہلوایا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسے پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. یہاں لفظ نزول بتا رہا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آج ولایت علی کا نزول ہوا ہے، ورنہ علی 13 رجب کو کعبے میں نازل ہو چکا ہے. آئے آئے بڑی توجہ رہے. ظہور نہیں کہہ رہا ہوں، نازل کہہ رہا ہوں. ظہور تو ایک ہی کا ہوگا. ہاں ظہور کو بلا وجہ الگ الگ خانوں میں نہ بانٹو، ان کا ظہور ان کا ظہور ان کا ظہور. ظہور تو اللہ کے رسول نے آدم سے لے کر، جو لوگ یوسف نامہ دیکھ رہے تھے، بڑا پورا سیریل چلا، بار بار لوگوں نے دیکھا، ون ٹی وی پہ دیکھا، زینبیہ چینل پہ دیکھا، اب لوگ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں. اس یوسف نامے میں کیا کہا گیا کہ جہاں یعقوب جیسا باپ نبی ہے مصر پہنچتا ہے، مگر جیسے ہی چاہا یوسف نے کہ میں بابا کے قدموں میں جھک جاؤں، فوراً روک لیا. کہا نہیں میرے لال یوسف، تم مجھ پر حق ولایت رکھتے ہو. کیا کہہ رہا ہوں، ولایت سمجھ میں آ گئی؟ ولایت یہ ہے کہ اگر باپ نبی بھی ہو اور بیٹا ولی بنا دیا جائے تو نبی باپ پر اطاعت واجب ہو جاتی ہے. یہ ہے مفہوم ولایت. ولایت نعرہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے. جس دن نظام ولایت کو سمجھ لو گے نا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس پر کچھ لوگ جو ہے میرے خلاف ہو جایا کرتے. ہو جائیں، غدیر میں رسول اللہ کے خلاف ہو گئے. پوری زندگی آگے پیچھے نمازی، روزے دار، حاجی، پاجی، وہابی، سب کچھ بن بن کے آگے پیچھے ٹہلے، جنازے میں 11. بھائی وجہ کیا تھی؟ یہی تو وجہ تھی نا کہ چڑ گئے تھے کہ علی کو بنا دیا.
مسلمان چڑ گیا تھا کہ علی کو بنا دیا. یہی تو تھا حارث کا واقعہ. آپ نے کل سے مسلسل پوری زندگی غدیر سن رہے ہیں، لیکن میں آج کئی برسوں سے ملا صاحب نے ہمیں غدیر پڑھوایا ہے یہاں، لیکن ہر سال غدیر نئے طریقے سے پڑھتا ہوں، کیونکہ غدیر کوئی واقعہ نہیں ہے، نظام ہے. اگر واقعہ ہوتا تو ایک بار میں تمام ہو جاتا. غدیر فکر ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، پورا دین ذکر، پوری شریعت ذکر، لیکن غدیر فکر. ارے میں بار بار یہاں معلومی والوں ذکر اور فکر میں فرق پڑ چکا ہوں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آج علی والوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا مجمع میں، جتنے ہیں سب کو، تاکہ آج ان کے ساتھ ہم علی کرتے انہیں بھی خوشی ہوتی، دل چوڑا ہوتا کہ جنہیں روز ہم نشانہ بناتے ہیں وہ بھی علی والے ہیں. آئے آئے نشان بھائی، آج تو دیکھنے کے لیے رہنا چاہیے تھا سب کو، لیکن یہ ہے کہ آج کل لوگ بکھر گئے، یہاں وہاں الگ الگ کھولیوں میں، الگ الگ سینٹر، الگ الگ پوائنٹ، الگ الگ کھولیاں اتنے حصوں میں بڑھ گئے. اس کی وجہ ہے کہ بزرگوں کو بھی لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول سے اللہ نے اس وقت ولایت کا کام لیا کہ جب جان رحمت خود بزرگی کی منزل پہ پہنچ گئے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ علی کو کسی غیر ذمہ دار نے نہیں بنایا ہے. ہائے ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، علی کو اس نے ولی بنایا ہے کہ جس کے اوپر آدم کی نبوت قائم، نوح کی نبوت قائم، ابراہیم کی نبوت قائم، موسیٰ کی نبوت قائم، عیسیٰ کی نبوت قائم. تو اب خالق غدیر میں دست رحمت مصطفیٰ پہ علی نہیں اٹھے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر پولیس اسٹیشن میں جب میمورنڈم لے کر کے آپ کوئی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی آگے لے کے لیٹر کھڑا ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے کہتے ہیں آپ بھی ہاتھ لگا دیجئے، ملا صاحب آپ بھی ہاتھ لگا دیجئے. کوئی یوں ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی یوں انگلی لگا رہا ہے. یہ لگا کے کیا بتا رہا ہے؟ یہ اکیلے نہیں دے رہے ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں. غدیر میں جب علی کو اٹھایا ہے تو آدم بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، نوح بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، ابراہیم بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، موسیٰ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، اور سب مل کے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، 1,24,000 انبیاء نے اٹھایا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے یا سلامت رہیے یا علی. 1,24,000 انبیاء نے جہاں ہاتھ بٹایا ہے، ہاتھ لگایا ہے، وہ غدیر ہے. اگر میں شام تک ایسے ہی پڑھوں غدیر تو تھکوں گا نہیں، یقین کریں. ممبر بنا ضرور تھا لیکن نبی بیٹھے نہیں تھے، کھڑے تھے، اور کھڑے ہو کے لمبا سا خطبہ دیا ہے، بہت بڑا خطبہ، ظہر سے عصر ہو گیا، اتنا لمبا خطبہ نبی نے دیا. وہ خطبے مشہور ہیں، وہ وقت نہیں ہے، بس بات ہے ولایت کی. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت پہ کوئی کام نہیں پہنچایا، کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. جو آپ کی ڈیوٹیز تھی وہ ڈیوٹی نہیں بجائی ہے آپ نے، ہے نا؟ یہی ہے نا. میں بجایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ڈیوٹی بجانے والے زیادہ ہیں، وہ آسانی سے سمجھ لیں گے، ہیں عزیزان محترم. تو عزیزان محترم، ڈیوٹیاں بجانے کا کام وہ کرتے ہیں جو ڈیوٹیوں میں کوتاہی کرتے ہیں. بڑی توجہ ہے، لیکن یہاں کوئی کوتاہی نہیں، سترکتا اتنی برتی گئی ہے. ہائے 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 ہائے، کہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ اس بھرے مجمع میں اگر تمہارا کوئی بال بھی پیکا کر دے تو آج میں ذمہ داری لے رہا ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آج تو ذمہ داری کیوں لے رہا ہے؟ ہمیشہ تو ایک ذمہ دار تیری طرف سے تھا. شب ہجرت میں سویا، بدر میں رہا، احد میں رہا، خیبر میں رہا، خندق میں رہا، ہر جگہ تو وہی رہا. آج اسے ہٹا کے کہہ رہا میں رہوں گا، کہ تیری سمجھ میں نہیں آیا. آج میں نے اپنے رسول کو اسے اٹھانے کا حکم دیا ہے. جب وہ ہاتھوں پہ رہے گا تو دیکھے گا کون؟ اس لیے آج علی کی ڈیوٹی میں بجا رہا ہوں. ہائے ہائے، ہو گئی نا بات؟ مولا سلامت رکھے. آج علی کی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں، ہمیشہ میری ڈیوٹی علی کرتا تھا. آج دیکھ لیں، خدا کی قسم، علی کو خدا کہنا کمال نہیں، یہ تو نصیری کہتے ہیں اور بڑے فخر سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. نصیری کافر ہے، علی نے کہا. نصیری کافر ہے، علی نے کہا، میں نے نہیں کہا، لکھا ہوا ہے. نصیری کیا ہے؟ قبلہ اسد صاحب
مولا سلامت رکھے، نام آپ کا اسد ہے، صفت میں ظاہر کروں گا، مولا سلامت رکھے۔ آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ علی کا ہر چاہنے والا اسد ہے، بڑی توجہ رہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس اسد کو بنت اسد نے پالا تھا، ہمیں بنت اسد کی کنیزیں پال رہی ہیں، لہذا بڑی توجہ رہے۔ اور جو بنت اسد کی کنیزیں ہوں انہیں ہمیں ماں کہنے میں فخر ہوتا ہے، اس لیے ماں کہیں کی بھی ہو، اگر تاریخ اسلام کی ماں ہے اور ہمارے گھر کی ماں ہے، علی سمجھ میں آتا ہے تو ماں ہے، کہ میں نے پورا پڑھ ڈالا جشن غدیر۔ اب دیکھیں منزل، اور اس کے بعد جب پورا خطبہ دے کر اٹھا دیا، من کن تو مولا فہذا علی مولا کہہ دیا، یہ برابر سنا ہوا غدیر۔ میں بڑی تیزی سے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ سارے ذہنوں میں بات باقی ہے، اس لیے بات لفظوں پر۔ رات میں بھی آپ نے جشن منایا ہے، اس کے نتیجے میں جمعہ میں سوئے بھی ہیں لوگ، ہائے ہائے، کوئی بات نہیں، خدا کی قسم یہ منزل ہے۔ پڑھنے آئے ہو نا، آنے پہ تمہارا اختیار ہے، نیند پہ تمہارا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر جاگو اور دیکھو کہ خطبہ سنتے سنتے سو گئے تھے تو پھر سے وضو کر لو۔ اما جمعے کا خطبہ یہ چاہتا ہے کہ سو کے نہ سنو تو غدیر کا خطبہ کیسے چاہ لے گا؟ یا مولانا پڑھیے، ہم سن رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں تو سونے دیجئے۔ اما جمعہ نہیں سونے دیتا، وضو کرو پھر سے آؤ، ریٹن وضو، بغیر جاگے خطبہ جمعہ نہیں۔ جہاں آنکھیں جاگیں اسے خطبہ جمعہ کہتے ہیں، جہاں دل جاگ اٹھے اسے خطبہ غدیر کہتے ہیں۔ یہ منزل، لہذا آیت آئی سورۃ مائدہ، 5واں سورہ، پہلا سورہ ہم، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا آل عمران، چوتھا نساء، 5واں مائدہ۔ سوروں کی فہرست بتا رہا ہوں، پاروں کی نہیں، سوروں کی فہرست میں 5واں سورہ سورۃ مائدہ ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ بھی 5ویں ہی سورے میں رکھا، اور اسی سورہ مائدہ میں غدیر رکھا، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور سورہ مائدہ میں غدیر رکھ کے بتایا کہ ہر کام بغیر دسترخوان کے کرنا، غدیر بغیر دسترخوان کے نہ کرنا، ہے نا؟ تو اسی لیے ملا جی نے آج دسترخوان لگایا، یہ نہیں کہا تبرک ہے، کہا دسترخوان غدیر ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ غدیر کے دسترخوان کے پہ بھی بیٹھ کے علی کے ہیں کہ نہیں ہیں، بڑا مسئلہ ہے، سنتے آئے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب دین کامل ہو گیا، آیت آئی پھر غدیر ہی میں، ساری سورہ مائدہ کی متواتر کانٹینیو آیت ہے۔ بڑی توجہ رہے، تھوڑا سا موبائل کا گلا والا گھونٹ دیجئے آج، کہیے ہمیں علی کے سوا کچھ نہیں سننا ہے، جو سننا ہے علی سننا ہے، بس علی سننا ہے، علی بولنا ہے، علی دیکھنا ہے، علی سونگھنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر طرح سے بس علی، وجود میں علی، لہو میں علی، ذہن میں علی، فکر میں علی، باتوں میں علی، سخن میں علی، گفتار میں علی، سیرت میں علی، صورت میں علی، ہر جگہ جب علی علی آ جائے تو نمازیں بھی علی والی، روزے بھی علی والے، حج بھی علی والے، زکوٰۃ بھی علی والے، سارے کام علی والے ہوتے ہیں کہ جب وجود میں، شہرگ حیات میں اور لہو کی روانی میں حرارت بن کے علی اتر جاتا ہے۔ چیون پراش کھا کے طاقت ڈھونڈنے والوں، خمیرہ اب ریشم کھا کے حکیموں کی حکمت ڈھونڈنے والوں، تمہاری ہیومنٹی بوسٹر ان چیزوں میں نہیں رکھا ہے۔ غدیر میں رسول نے بتایا کہ کسی کی ہیومنٹی ڈاؤن ہو، علی علی کہنے لگو۔ بول کے دیکھو، اگر گھر تک جو ہے چہکتے ہوئے نہ جاؤ تو کہنا، بچے بھی کہیں گے ابا خیریت ہے، تو کہیں گے تمہیں نہیں پتا علی نام سے چارج ہو کے آیا ہوں۔ بڑی توجہ رہے، ہر بلب ہر جگہ نہیں لگتا، بڑی توجہ رہے، ہر بلب ہر جگہ نہیں لگتا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ویسٹرن دنیا میں چلے جائیے، بجلی اور ہے، معاملے سارے الٹے ہو جاتے ہیں۔ ویسٹرن دنیا میں چلے جائیے، ڈرائیونگ رائٹ ہے، یہاں لیفٹ ہے، تو بہت کچھ۔ اچھا وہ مجھے دے دو بیٹا، اصل میں وہ رہے گا بیچ میں تو وہ پھر دیکھیں گے، اور ماشاءاللہ مجھے دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اب آپ کیا کریں، میں بہت چاہتا ہوں میں اپنی عادت چھوڑ دوں، لیکن یہ نہیں چھوٹتی ہے۔
مگر یہ عادت بری نہیں ہے، اچھی ہے کہ میں تہذیبوں پر ہر دم پہرا دیے رہتا ہوں، کیونکہ تہذیب بگڑ گئی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے کم از کم ہمارے یہاں دیوانوں ہی سے لوگ سیکھ لیں کہ ولایت علی کیا ہے۔ یہ دیوانے ہوتے تو اچھا ہوتا کہ ہمارے یہاں تو بیٹھے ہوتے۔ بڑی توجہ رہے۔ تو اب دیکھیں وقت نہیں ہے، چونکہ آپ نے خطبہ جمعہ بھی سنا ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اشرف امام صاحب قبلہ کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ بہترین خطبات اپنے علمی نکات پر مشتمل ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں۔ مولانا اسد صاحب ہمیشہ یہاں پنجگانہ کی آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، مدرسہ باقریہ جہاں شبیر بھائی سے لے کے ملا افتخار صاحب تک جیسے لوگ ملنے آیا کرتے ہیں۔ کتنے تو اس نیت سے آتے ہیں چلو جماعت بھی ہوگی ملیں گے بھی، حالانکہ جماعت کا مفہوم ہی یہی ہے، جماعت مانے ملنا، نماز مانے اللہ سے ملنا، جماعت مانے اللہ کے بندوں سے ملنا۔ نماز مانے اللہ سے ملنا، جماعت مانے اللہ کے بندوں سے ملنا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ پڑھو تو قبولیت کی ضمانت ہے۔ اما جب ایسے ویسے بندوں کے ساتھ ضمانت قبولیت ہے تو یہی سے اندازہ کر لو کہ علی کی ولایت کے ساتھ نماز ہو۔ بولتے ہو نا، اب بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں، حالانکہ بہت کچھ سوچا تھا کہ ایک سانس میں پڑھتا جاؤں گا، اور ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، اس لیے کہ جب غدیر تک مسلمان پہنچا ہے تب ذہن بالغ ہوا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان تو بالغ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی سے تھا، مگر وہ جسم کا بالغ تھا۔ جب تک جسم کا بالغ تھا ود باڈی میچور ہوا تب تک اسے شریعت دی گئی، جب مینٹلی میچور ہوا تب کہا رکو، اور رسول سے کہا پہنچاؤ، تاکہ دنیا کے سمجھ میں آ جائے کہ علی کی ولایت شریعت کے بالغوں کے لیے نہیں ہے، ذہن کے بالغوں کے لیے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، کوئی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، شریعت کہتی ہے نماز چھوٹ، روزہ معاف، زکوٰۃ معاف، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک اس پہ شریعت نہیں ہے۔ ہاں اب سوچ لیں، آپ ذہنی طور پر بالغ نہ ہو تو شریعت دور ہو جاتی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مسلمان تو اتنا نابالغ کہ دربار شام میں کھڑا ہو کے اونٹ اور اٹھنی میں تمیز نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، جنہیں اماں اور ابا میں تمیز نہ ہو انہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ میں تمیز ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی توجہ ہے۔ دیکھیں اب غدیر ہی کا ایک جملہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مسلسل آیتیں ہیں سورۃ مائدہ کی جہاں غدیر کا یہ تذکرہ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہر بچے حافظ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں کے حافظ جی قرآن صامت کے ہیں اور یہ سارے حافظ جی قرآن ناطق کے ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ علی کی زندگی یاد رکھنا بھی تو حفظ ہے۔ جنہیں علی یاد ہو اس سے بڑا حافظ کون؟ وہاں کا حافظ قرآن 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 رٹ رٹ کے مر جائے کوئی ثواب نہیں، یہاں کا حافظ علی 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 کہتا رہے، وظیفے میں، ذکر میں، اذکار میں، ہر جگہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا آج جو لوگ میرے خلاف رہتے ہیں انہیں بھی بتا دیجئے گا کہ آج علی اصغر حیدری نے خالص غدیر پڑھا ہے، خالص، اور خالص ہونا چاہیے کیونکہ غدیر نامی ہے جہاں کوئی ملاوٹ نہ آئے، بلکہ ہر ملاوٹ کی جانچ کا نام غدیر ہے۔ غدیر رکھ دو ملاوٹ کا پتہ چل جائے گا کیا کیا ملا ہے۔ اسی لیے کربلا میں حسین نے غدیر رکھ کے پرکھا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے، ادھر بھی دین کے دعوے دار ادھر بھی دین کے دعوے دار۔ حسین نے کہا دین کی دعوے داری سے پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام کہاں ہے، غدیر رکھ کے پتہ چلے گا۔ ہائے ہائے ارے جملہ کہہ گیا میں، مالونی والوں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں لفظوں کی جھڑ لگا کے بات نہیں کرتا، میں جھڑ لگاتا جاتا ہوں، سمجھنا بالغوں کا کام ہے، اور نہ بالغوں سے ویسے بھی میں گفتگو نہیں کرتا۔ بڑی توجہ، بالغ کے معنی سمجھا کے بات کر رہا ہوں۔ اب جب کا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، کہہ دیا تمہارا دین تمہارے، اس میں کتنی محبت شامل ہے۔ یہ نہیں کہا میرا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا۔
یہ غدیر میں یہ کہنا کہ تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، صبح قیامت تک بتا دیا دین تو میرا ہے، میں نے رسول کو دیا، اب رسول کو حق ہے جسے دے دے۔ کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں پورا دین دین کا آج دین مکمل ہو گیا۔ غدیر کا خطبہ جب آپ پڑھیں، ایک اہتمام یہ بھی کریں آپ، منظر بھائی بھی یہاں ہیں، ہمیشہ جنت البقیع چینل سے یہاں کی بات کو پہنچاتے ہیں پوری دنیا میں، جنت البقیع چینل کے ذریعے ایک ایک بات کو پہنچاتے ہیں۔ حدیث قصہ بھی ترک نہیں، سورہ بھی ترک نہیں، فاتحہ بھی ترک نہیں، فرش بچھانا بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ فرش بچھانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ مجلس کا فرش آپ نہیں بچھاتے، آل محمد کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ بولتے آؤ نا، اس خطبہ غدیر کو بھی پیش کیا جائے، غدیر کے دن بہتر سے بہتر مؤثر انداز میں غدیر کے خطبے کو پیش کیا جائے۔ اس خطبے میں جب تکمیل دین کی آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس میں پیغمبر نے خطبے میں کہا، پوری بات نبی کا خطبہ اور آیتیں جب دونوں ملاؤ گے نا تب غدیر سمجھ میں آئے گا۔ اگر خالی آیتوں سے غدیر سمجھ میں آتی تو ہم سے زیادہ وہ سمجھتے۔ سیرت رسول کو بھی ملاؤ، آیت کو بھی ملاؤ، حدیثوں کو بھی ملاؤ۔ ذیشان بھائی میں آپ ہی سے زیادہ متوجہ ہوں، آگے اسی لیے بلایا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تو تھوڑا تھوڑا غدیر کی وٹامن بھی آتی جائے گی، بڑی توجہ رہے۔ وٹامن دیکھیں آپ، غدیر اتنی بڑی وٹامن ہے جو کوئی مرض نہیں آنے دیتی۔ آپ بڑی توجہ رہے، دیکھیں جملہ تھوڑا سا علمی ہو رہا ہے دو چند لمحوں کے لیے، کہ جب پیغمبر نے خطبہ دیا تو اس خطبے میں فرمایا کہ آج سے علی اور ان کی اولادوں کی امامت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن دین کے اندر امامت کو دین کا عقیدہ بنایا گیا۔ میں جملہ کیا کروں، اصول دین 5 ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ غدیر میں جب امامت کا اعلان کیا تو جن کو امام مل گیا وہ قیامت کا انتظار کرنے لگے، اور جنہیں امام نہیں ملا ان کے لیے وہی قیامت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جن کو امام نہیں ملا، کیونکہ قیامت کو امامت روکے ہوئے ہے، رسالت اور بیچ ہے، اس کے بیچ امامت ہے۔ بھائی سن 2012 میں مایا کیلنڈر جب چیخ کے کہہ رہا تھا، پورے ہندوستان اور دنیا بھر کے ٹی وی چینل اور میڈیاز چیخ کے کہہ رہے تھے کہ مایا کیلنڈر چپ ہو گیا، اب قیامت آنے والی ہے۔ 2012 میں قیامت نام کی فلم بھی آ گئی، اور پورے قیامت کے اس فلم میں سارے وہی آثار دکھائے گئے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے قیامت۔ اور اس کے بعد جب یہ باتیں چل رہی تھی، میں نے اسی مالونی میں مجلس پڑھی تھی، اسی ممبر سے پڑھی تھی، پرانی عمارت تھی، میں نے چیخ کر کہا تھا کہ پیغمبر ختم مرتبت کی مشکات شریف کے اندر حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرا آخری لال مہدی نہ آ جائے۔ بہت بڑی منزل ہے قیامت کے ایک نشانی یہ ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے قیامت نہیں ہے، یعنی ان کے آنے کا انتظار کرو، قیامت کا نہیں۔ ان کے آنے کا انتظار کرو، قیامت کا نہیں۔ قیامت کا وہ انتظار کریں جن کے پاس امامت نہیں آئے۔ سلامت رہے، ہے نا، انتظار منتظر وہ پیدا ہو چکا ہے، ظہور کرے گا۔ جب ظہور کو بتاؤ گے تو یہی کہو گے نا، پیدا ہو چکا ہے، ظہور کرے گا۔ اس کا مطلب اب کسی کے لیے جب ظہور لکھو تو پہلے ان کا پیدا ہونا ثابت لکھ دو، پھر لکھو آج ظہور کیا ہے نا۔ بھائی اپنے من کی لفظیں آل محمد کے دروازے پہ نہ لاؤ۔ تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہو؟ جو رسول اور اللہ کو اچھی لگے گی وہ آئے گا، ہے نا۔ بہت چیز ہے بھائی، اسلام نے بہت عمدہ۔ تو اب امامت جو ہے وہ دین میں عقیدہ بنی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کو۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ شریعت کو۔ تو ایک ہے شریعت، ایک ہے دین، اور آپ مل کے بولتے ہیں دین و شریعت۔ اب جب اس کا آسان ترجمہ کرنا چاہیں آپ، دین و شریعت، تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں روح اور جسم۔
جیسے روح اور جسم مل کے انسان بنتا ہے، ویسے دین اور شریعت مل کے اسلام بنتا ہے۔ جیسے جسم کو روح سے الگ کر دو تو روح تنہا ہے، جسم کو روح بھی چاہیے، روح کو جسم بھی چاہیے، اسی طرح عمل کو عقیدہ بھی چاہیے، عقیدے کو عمل بھی چاہیے۔ جب یہ دونوں ملیں گے، یہ الگ بات ہے کہ روح بڑی ہے جسم چھوٹا ہے، یہ الگ بات کہ دین بڑا ہے شریعت چھوٹی ہے، کیونکہ دین نہیں بدلتا، شریعت بدلتی ہے۔ اسی لیے مجتہد فتویٰ دین میں نہیں دیتا، شریعت میں دیتا ہے۔ وہ بتائے گا کہ نماز کب اور کیسے پڑھو، لیکن اسے بتانے کا حق نہیں ہے کہ علی کو کیسے مانو۔ یہ دین بتائے گا کہ علی کیسے مانا جائے گا۔ تو دین کو دین کی جگہ رکھو، شریعت کو شریعت کی جگہ رکھو۔ اب جنہیں صرف شریعت معلوم ہے انہیں دین نہیں معلوم ہے، اور جنہیں صرف دین معلوم ہے انہیں شریعت نہیں معلوم ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں دونوں معلوم ہو، کیونکہ جب دونوں معلوم ہو جائیں تو زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ادھر دولہا کا وکیل معلوم، ادھر دلہن کا وکیل معلوم، اور جب دونوں معلوم کر دیتے ہیں ارے اصلیں تھوڑا غدیر ہے، یہ بھی معلوم وہ بھی معلوم، اس کو بھی معلوم اس کو بھی معلوم، ان دونوں کو معلوم مگر دولہے کو نہ دین معلوم نہ شریعت معلوم۔ بڑی توجہ۔ تو اب آخری مرحلہ فکر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ذیشان بھائی آج بہت بڑی تحقیق لے کے آیا ہوں، آج مجھے محقق کا لقب بھی دیجیے۔ آج میں تحقیق لے کے آیا ہوں، کہہ کے لے لوں اچھا ہے نا، لوگ بغیر کہے چرا کے لے رہے ہیں، چرا کے علامہ، چرا کے محقق ہیں، تو اس سے اچھا کہہ کے لے لو، کم از کم اتنے لوگ مل کے گواہی بھی دیں گے نا۔ بڑی توجہ رہے، تبرک میں دے دو، کہیں کوئی بات ہوئی تبرک میں کیا ولایت ہے کہ تبرک بنا دی جائے؟ بڑی توجہ عزیزان محترم، بہت بڑی منزل پر لا رہا ہوں آپ کو۔ یہ ولایت جو ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس کو سمجھو تو خود قرآن سمجھا دے گا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولیٰ ہے۔ اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرائرٹی نبی کی ہے، نفس تمہارا ہے، حکومت نبی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن کعب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا اینا ابی، شیعہ سنی ہر جگہ یہ واقعہ موجود ہے، اینا ابی، وہ نماز پڑھتا رہا، پڑھ کے آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا بلایا تھا۔ آیا کیوں نہیں؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا یہ بتا کہ تجھے نماز بتائی کس نے؟ کہا آپ نے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو نفس سے ہٹا کر نماز بھی پڑھو تو کثرت ہوگی، نماز نہیں۔ یعنی جب تک نبی، اور حاکمیت کیا ہے، اولا کیا ہے، النبی و اولا۔ نماز تم نے نیت کی ہے، اپنی کی ہے نا، کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ آپ کی نیت ہے، اور آپ پر اولا کون ہے؟ نبی۔ مولا کے معنی آج سمجھ لیجئے گا، آپ پر ہم پر اولا کون ہے؟ نبی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا ہے، یعنی جتنا اختیار مومن اپنے نفس پہ رکھتا ہے اس سے زیادہ اختیار نبی رکھتا ہے۔ اگر مومن چاہے نماز پڑھنا ہو، نبی بلا لے تو نماز نہیں پڑھنا ہے، نبی کی طرف جانا ہے۔ اور یہی بات علی نے سمجھائی تھی جب زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے، سورج ڈوب گیا، علی اٹھ کے سورج پلٹایا اور نماز پڑھی، اور بتایا کہ جب نبی کی اطاعت میں انسان سوتا ہے ہائے 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 تو نماز جاتی نہیں ہے، ہائے 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 ہائے۔ یہ نبی کی اطاعت بتا رہے ہیں کہ نبی کی اطاعت میں جب نبی نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی دن طے ہو گیا کہ جب چاہے نبی بلائے، جب چاہے امام بلائے۔ حیدری مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ، یہ بات کتنے کانوں میں رس گھولتی ہے آج۔ چہرہ کسی بھی عاشق مولا کا دیکھیے، لب مسکرا رہے ہیں، نظر بولتی ہے آج۔ سلامت
دیا، اور مسلمان اسی لفظ ولی کے پیچھے اتنا پڑا کہ آج تک، آج بھی کچھ کج فکر مفتی مولا کے معنی دوست بتاتے ہوئے بقرعید کے بعد جیسے ہی بکرے کا گوشت کھایا فوراً شروع، مولا مانے دوست، مولا مانے دوست، مولا مانے دوست۔ جب یہ شروع ہو جاتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے غدیر آنے والی ہے۔ بہت بڑی، اب مولا کے اتنے معنی لے گئے، لیتے لیتے کہاں کہاں لے گئے، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ مولا کے معنی یہ ہوتے ہیں، ولی ایسا ہوتا ہے، تو مولا ہی ولی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے ولی کو اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ بغداد شریف کا سب سے بڑا ولی سمجھا دیا، اور اس کے بعد مزاروں میں سونے والا ولی ہو گیا، تاکہ کوئی بھی ریسرچ کرنے والا، فکر کرنے والا جب بھی ولی کے بارے میں سوچے تو حاجی علی یاد آئے، اجمیر شریف یاد آئے، شہباز قلندر یاد آئے، وارث پاک یاد آئیں، خواجہ جہانگیر اشرف سمنانی یاد آئیں۔ یہ سارے مزار میں اولیاء سوئے ہیں، سب انہیں کو ولی ولی ولی، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ۔ تو جب ان کو اولیاء دکھاؤ گے تو ہر سوچنے والا کہے گا ولی ایسا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب مسلمانوں کا بنایا ولی ہوتا ہے تو صاحب مزار ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ولی ہوتا ہے تو صاحب روضہ ہوتا ہے۔ میں کیا کروں، میں مزار اور روضے کا فرق اگر پیش کرنا شروع کر دوں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ انشاءاللہ میں اس کو لگا لوں تاکہ تھوڑا سا کالا ٹیکا بھی لگ جائے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، اور منظر بھائی بھی سلامت رہیں، آپ سارے سلامت رہیں، شبیر بھائی آپ بھی سلامت رہیں، تبرک ہیں آپ قسم سے، سلامت رہیں آپ۔ اور ویسے بھی خدا کی قسم آج غدیر والے دن بانٹنے پر سخاوت میں کمی نہ کرنا۔ غدیر کے دن جتنا بانٹو گے اتنا آئے گا۔ جمعے والے دن اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا، ہے نا پورا ہے کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے تو اپنے کاروبار بند کر کے وذروا البیع، بیچنا خریدنا بند کرو اور جمعے کو پہنچو۔ جمعہ کیا ہے؟ دنوں کی عید۔ اللہ نے اسی سے غدیر سمجھا دیا کہ جب جمعے کے دن خریدنا بیچنا بند کر کے بلاتا ہوں تو غدیر کا دن سمجھو۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہی نہیں نا۔ زبانی دعوے دار ہی تو صفین برپا کرتے ہیں، جمل برپا کرتے ہیں، اور جب حق کے دعوے دار 72 جمع ہوتے ہیں تو فتح کربلا کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس وقت نہیں ہے، میں تھوڑا ولایت کی طرف آ جاؤں کہ ولایت کے کہاں کہاں تک پہنچا دیا گیا۔ اچھا، ولایت صاحب مزار ولی وہ اجمیر شریف میں بیٹھا ہے، اور خانقاہ چشتیہ مالونی شریف میں ہے نا۔ خانقاہیں ہوتی ہیں نا، یہ خانقاہ کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ کہا یہاں صوفی حضرات ہوتے ہیں، صوفیوں کو پیر بھی کہا جانے لگتا ہے، اور پیر ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پوری پبلک بس یہیں آئے، بھلے مزار تک نہ جائے۔ یعنی پیر چاہتا ہے کہ مجھ تک آئے، بھلے وہاں تک نہ جائے، اجمیر بھلے نہ جائے لیکن خانقاہ آئے۔ تو پیر نہیں چاہتا کہ مسلمان اجمیر کے ولی تک پہنچے، تو جیسے وہاں پیر نہیں چاہتا کہ ولی تک پہنچے، ویسے ہی ہمارے ہاں کٹ ملا نہیں چاہتا کہ علی تک پہنچے۔ اور ان کٹ ملاؤں کی نشانی یہی ہے کہ یہ خانقاہوں کا کردار رکھتے ہیں، اور خانقاہوں کا کردار رکھنے والے علی والے نہیں ہوتے۔ علی والے وہ ہوتے ہیں جو خانقاہ چھوڑ کے امام باڑے میں رہتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال جیسا شاعر کہتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ کیونکہ اگر تو خانقاہ میں رہے گا تو دل تھامے بیٹھا رہے گا، تو خانقاہ میں رہے گا تو غمگین بیٹھا رہے گا، نکل رسم شبیری ادا کر۔ یہ علامہ اقبال نے سمجھایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد دھیرے 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 وہ صوفیاء کرام ایران کے راستے پنجاب میں اترے، غیر منقسم پنجاب۔ اب یہ تحقیق میری ہے، غیر منقسم پنجاب،
یعنی جب تقسیم نہیں ہوا تھا، ورنہ آج کا آدھا پنجاب ادھر اور آدھا ادھر، مسلمان پنجابی ادھر، نان مسلم پنجابی ادھر، یہی تو ہے نا۔ تو اس پنجاب میں چونکہ فارسی بولی جاتی تھی، جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں فارسی بولی جاتی تھی، پنجاب کی حکومت کی زبان فارسی تھی، بولی جاتی تھی۔ اب فارسی بولے جانے کی وجہ سے وہاں فارسی شاعری بھی آئی، اور ایران میں انقلاب سے پہلے تصوف بڑے عروج پہ تھا، صوفی، صوفیانہ قوالیاں، صوفیانہ شاعر، آپ دیکھ لیں پورا ایران اس کی آماج گاہ تھا، اور شاہ یہی چاہتا بھی تھا کہ لوگ صوفی بن کے خانقاہوں میں بیٹھے رہیں تاکہ میں شاہ رہوں۔ اور خمینی نے علامہ اقبال کا شعر یاد دلا دیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے، یعنی خمینی کا انقلاب اور کچھ نہیں ہے، صوفیوں کو خانقاہ سے نکال کے کربلا پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خمینی پوری زندگی کہتے رہے میرا یہ انقلاب محرم کی وجہ سے، عاشور کی وجہ سے ہے، کربلا کی وجہ سے ہے۔ یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ اقبال کے اس شعر پر خمینی نے فوری عمل کیا، خانقاہوں کو کھینچا اور کربلا سے جوڑ دیا، یہ ہے خانقاہ۔ اب اسی خانقاہ میں صوفیاء کرام جب انتہائی انکساری کا کوئی شعر پڑھتے تھے نا تو اس میں اپنے آپ کو کتا کہتے تھے۔ جتنے ولی کو آپ دیکھیں گے تصوف کے ہر جگہ، لال شہباز قلندر ہوں، یہ ہوں، شم تبریز ہوں، من سگے کوئے شیر یزدانم، من سگے مرتضیٰ علی ہستم، کیا کیا الگ الگ شعر آپ اولیاء کی جب کتابیں پڑھیں تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں تو ہر جگہ یہ اپنے کو کتا کہتا ہوا نظر آتے ہیں۔ یہ جو کتا کہہ رہے ہیں یہ صوفی ازم کی ایک کریٹ کی ہوئی تھنک ہے، ورنہ کتا اتا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، یہ صوفیوں کے ہاں سے آیا کہ علی کے کتا بن جاؤ، یہ صوفیوں نے کہا۔ اور کربلا نے کیا کہا؟ علی کے شیدا بن جاؤ۔ کربلا نے کیا کہا؟ علی کے مولائی بن جاؤ، یہ ہے نا۔ تو اب خانقاہ کیا کہتی ہے؟ علی کے کتا بن جاؤ۔ اچھا جب یہ کتا لفظ چلا تو اب ظاہر ہے کہ اردو شاعری جب ہونا شروع ہوئی تو اردو میں 80% فارسی اور عربی کے الفاظ ہیں، لہذا اردو میں بھی فارسی آئی، بس آخری مرحلے میں اردو میں بھی فارسی آئی، اور جب فارسی آئی اردو میں تو اب اردو میں بھی وہ کتے کے لفظ استعمال ہونے لگی۔ حالانکہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر پڑھے لکھے ہیں، اور جب پڑھا لکھا کوئی بات کرتا ہے تو دلیل رکھتا ہے، شہزادہ گلریز بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی اس لفظ کتا کو اپنے ہاں استعمال کیا ہے، اور کہتے ہوئے کہتے ہیں میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، اور جیسا شہزادہ گلریز نے کہا ایسا کسی ولی نے بھی نہ کہا۔ نہیں سرکار بات ہی نہیں پہنچی۔ اب یہاں سے تھوڑا سا علمی ہو گئی نا تو اب لوگ سوچتے ہیں یہ قلمی عام کی طرح مولانا گھر لے جائیے، تھوڑا سا علمی ہو گئی ہے۔ دیکھیں وہ انہوں نے صرف کتا کہا تھا نا اپنے کو علی کے در کا، لیکن جب علی کے در کا شاعر بولتا ہے نا تو کہتا کتا تم ہو، من خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، یعنی میں خاک ہوں، نقش کفے پا یعنی علی کے کتے کے پاؤں کے نقش کی میں خاک ہوں، اور اس کتے کے علی کے جو علی کے گلی کا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نقش کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات آج فکر ولایت کی دے کے جا رہا ہوں، تو ولایت کو تصوف نے پامال کر کے رکھ دیا، اسی لیے ہر امام نے تصوف کی مذمت کی ہے، تصوف کو۔ اور آج کل تو اب میں جب تک سنی رہے تب تک صوفی کہلائے، اور جیسے ہی شیعوں میں یہ تصوف آیا وہ ملنگ بن گئے، نام بدل گیا۔
یہ جتنے ملنگی آپ کو نظر آتے ہیں یہ دراصل امام باڑے کے نہیں ہیں، یہ خانقاہ کے ہیں، امام باڑہ چومنے آئے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ خانقاہ کے لوگ ہیں، امام باڑہ چومنے آئے ہیں، اور امام باڑہ چومنے والوں سے اہل بیت نہیں لیے جاتے، امام باڑہ بنانے والوں سے اہل بیت لیے جاتے ہیں۔ اتنا سستا نہ کرو علی کی ولایت کو کہ جس کی قیمت میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں اللہ قبول کر کے تب علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ دیکھو ظہور نقطہ پا ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں۔ آج اسی قرآن کو لینا ہے کہ جس علی نے دین دیا، شریعت دی، دین بچایا، سب کچھ کیا، آج اس غدیر کو یاد رکھنا، نسلوں تک پہنچانا۔ اور یہ اس لیے رات بھی پروگرام ہوا، دن میں بھی ہوا، اور اب تو عین موقع غدیر کا پروگرام ہوا ہے نا۔ آج سنت والا ہوا، دوپہر میں بالکل آج ہوا، تو اب یہ غدیر آج کے دن منائیے۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ خالی رسول کو روکا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ یہ کرو تو رسول اللہ نے پورے مجمع کو حکم دیا، فلیبلغ الحاضر الی غائب، جو یہاں حاضر ہیں اس غدیر کو غائب تک پہنچائیں، ووالد الی ولد، اور جو یہاں باپ ہیں وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اب سمجھ میں آیا، غدیر خالی ایک میدان کی دوپہر کا نام غدیر نہیں ہے، صبح قیامت تک باپ بیٹے تک پہنچاتا رہے، مسلمان مسلمان تک پہنچاتا رہے، اس کا نام غدیر ہے۔ خداوند عالم آپ سب کو غدیر کے مولا کی ولایت کے صدقے میں ساری پریشانیاں دور کرے، ہماری نسلوں کو مفہوم ولایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام ولایت کے پرچم تلے رہنے والے کسی بھی فکر کے نوجوان ہیں، مولا سب کو سلمان و ابو ذر و مقداد کی طرح، اس لیے کہ ایمان کم زیادہ بھلے ہو، لیکن علی کے چھت کے نیچے سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں۔ اسی طرح تم چاہے جہاں رہو، اگر علی کی ولایت ہے تو جن کا کم ایمان ہے انہیں بھی ساتھ لو، انہیں ریجیکٹ نہ کرو، اس لیے کہ علی نے یہی سمجھایا ہے۔ معلومی والو، مولا اس طرح سے جہاں جہاں جشن ہو رہا ہے، یہاں وہاں ہر جگہ اس جشن کو قبول فرمائے، ہر ایک کو خوشیاں دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہر مومن کے رزق میں برکت دے، کاروبار میں ترقی دے، پروردگار بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عطا کر، پروردگارہ جو تعلیم و تعلم میں ہے انہیں اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مرجان تقلید کا تحفظ فرما، پروردگارہ ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے آنے والے وقتوں میں بڑا پورا شوق زمانہ آ رہا ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے صدقے میں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، اور جب تک زندگی دے اس زندگی میں کربلا سے وابستہ ہونے سے پہلے غدیر کی ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مولائے غدیر کے آخری وارث جو خود بھی ولی ہیں اور ولی عصر کہلاتے ہیں، ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، تھوڑی دیر غدیر میں تشریف رکھیں، غدیر پوری ہو جانے دیں، اتنی دیر بیٹھیں کہ غدیر پوری ہو جانے دیں، ابھی سے کجاوا نہ ڈھونڈیں۔ سوال کرنا، ہاں کچھ سوالات ہیں جو مولانا اسد صاحب فرمائیں گے یہاں، اور بچوں کو انعامات دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غدیر والے دن یہ سب طریقے آپ سیکھیں۔ 1000 برس کی تاریخ جلوس غدیر کی ایران میں ہو چکی ہے، تو آپ حضرات بیٹھیں اور اس دعا کے ساتھ میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام
آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد